تقریباً پوری امت خسی جانور کی قربانی پہ متفق ہے، لیکن آپ نے علیحدہ موقف پیش کر دیا. امت نے تجربے سے یہ بات سیکھی کہ خسی جانور کا گوشت لذیذ مزیدار اور کیڑی نو امت کہہ رہے ہیں. میرا آپ کلپ تو دیکھیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، سورہ نساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، یہ کریں گے. اس آیت کی تفسیر سارے اہل سنت کی اٹھا کے پڑھے نا، تابعین سے لے کے ابھی تک سب لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جانور کو خسی کرنا بھی یہ فطرت بدلنا ہے. جی احمد بن حنبل نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یعنی شاید یہ قربانی قبول ہو جائے. وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی امت ہے. اور وہ جو ابو داؤد سے روایت پیش کرتے ہیں وہ محمد بن اسحاق کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. شیخ زبیر صاحب نے بہت پہلے اس کو صحیح کہا تھا، بعد میں انہوں نے مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے، آپ حکم دیکھ لیں قربانی والے چیپٹر میں، ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. اور محمد بن اسحاق اور دوسری جو روایت ابن ماجہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے. تو یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. خسی جانور کی قربانی امت میں پھر آپ شیعہ کو بھی تو شامل کریں نا. چلیں شیعہ کو نہیں کرنا تو سنیوں میں جماعت المسلمین والے ہیں، وہ خسی جانور کی قربانی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مرد خسی ہو تو یہ عیب ہے، جانور خسی ہو تو عیب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی اگر خسی جانور کوئی ذبح کرتا ہے تو جانور حلال ہی ہے. قربانی کے حوالے سے جو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. ہم نے احتیاط کی بات کی تھی، میں نے اس کلپ میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کر لے تو ہو جائے گی جواز کی حد تک. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں، اہل سنت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. شیعہ اسٹرکٹ ہے اس مسئلے میں، تو وہ سیف سائڈ کے اوپر.